اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ آخری منزل قیامت ہے اور یہ عقل مند کے لیے نصیحت دینے اور نادان کے لیے عبرت بننے کے لیے کافی ہے۔ اور اس آخری منزل کے پہلے تم جانتے ہی ہو کہ کیا کیا ہے۔ قبروں کی تنگنائی ہے، برزخ کی ہولناکی، خوف کی دہشتیں، فشار قبر سے پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کانوں کا بہرا پن، لحد کی تاریکی، عذاب کی دھمکیاں، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پتھر کی سلوں کا چن دیا جانا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو کیونکہ دنیا تمہارے لیے ایک ہی ڈھیرے پر چل رہی ہے اور تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہو۔ گویا کہ وہ اپنی علامتوں کو آشکارا کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے اور تمہیں اپنے راستہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کر تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے اور اپنا سینہ ٹیک دیا ہے، اور دنیا اپنے بسنے والوں سے کنارہ کشی کر چکی ہے اور انہیں اپنی آغوش سے الگ رکھ دیا ہے۔ گویا کہ وہ ایک دن تھا جو بیت گیا اور ایک مہینہ تھا جو گزر گیا، اس کی نئی چیزیں پرانی اور موٹے تازے جسم دبلے ہو گئے۔ ایک ایسی جگہ میں پہنچ کر جو تنگ و تار ہے، اور ایسی چیزوں میں پھنس کر جو پیچیدہ و عظیم ہیں، اور ایسی آگ میں پڑ کر جس کی ایذائیں شدید، چیخیں بلند، شعلے اٹھتے ہوئے، بھڑکنے کی آوازیں غضبناک، لپیٹیں تیز، بجھنا مشکل، بھڑکنا تیز، خطرات دہشت ناک، گہراؤ نگاہ سے دور، اطراف تیرہ و تار آتشی دیگیں کھولتی ہوئی، اور تمام کیفیتیں سخت ناگوار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کا خوف کھاتے تھے، انہیں جوق در جوق جنت کی طرف بڑھایا جائے گا۔ وہ عذاب سے محفوظ، عتاب و سرزنش سے علیحدہ اور آگ سے بری ہوں گے۔ گھر ان کا پرسکون اور وہ اپنی منزل و جائے قرار سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اعمال پاک و پاکیزہ تھے اور آنکھیں اشک بار رہتی تھیں۔ دنیا میں ان کی راتیں خضوع و خشوع اور توبہ و استغفار میں بیداری کی وجہ سے، اور دن لوگوں سے متوحش و علیحدہ رہنے کے باعث ان کے لیے رات تھے۔ تو اللہ نے جنت کو ان کی جائے بازگشت اور وہاں کی نعمتوں کو ان کی جزا قرار دیا ہے، اور وہ اس کے سزاوار اور اہل و حقدار تھے اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں۔ لہٰذا اے خدا کے بندو، ان چیزوں کی پابندی کرو جن کی پابندی کرنے سے تم میں سے کامیاب ہونے والے کامیاب، اور انہیں ضائع و برباد کرنے والے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔ موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا کر لو، اس لیے کہ جن اعمال کو تم آگے بھیج چکے ہوگے انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے، اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہوں گے انہی کا بدلہ پاؤ گے۔ اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ گویا موت تم پر وارد ہو ہی چکی ہے، جس کے بعد نہ تو تمہارے لیے پلٹنا ہے اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے دستبرداری کا موقع ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے، اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں دامن عفو میں جگہ دے۔ زمین سے چمٹے رہو، بلاؤ سختی کو برداشت کرتے رہو، اور اپنی زبان کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو حرکت نہ دو، اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مچاؤ۔ بلا شبہ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے
حق کو پہچانتے ہوئے بستر پر بھی دم توڑے وہ شہید مرتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس عمل خیر کی نیت اس نے کی ہے اس ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ نیت تلوار سونتنے کے قائم مقام ہے۔ بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور معیار ہوا کرتی ہے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب اور عظمت و شان بلند ہے۔ میں اس کی پے در پے نعمتوں اور بلند پایا عطیوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس کے حلم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے گناہگاروں سے درگزر کیا، اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور گزرنے والی باتوں کو جانتا ہے، اور بغیر کسی کے نقشے قدم پر چلے، اور بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے، اور کسی باہم صنعت گر کے نمونہ و مثال کی پیروی کیے بغیر، اور بغیر لغزشوں سے دوچار ہوئے، اور بغیر مشیروں کی جماعت کی موجودگی کے وہ اپنے علم و دانش سے مخلوقات کو ایجاد و اختراع کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ و رسول ہیں، جنہیں اس وقت بھیجا گیا جبکہ لوگ گمراہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے اور حیرانیوں میں غلطاؤں ہی جان تھے۔ ہلاکت و تباہی کی مہاریں انہیں کھینچ رہی تھیں، اور زنگ و کدورت کے تالے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے۔ اے خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے، اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے، اور یہ کہ تقوی کے لیے اللہ سے اعانت چاہو، اور تقرب الہی کے لیے اس سے مدد مانگو، اس لیے کہ تقوی آج دنیا میں پناہ و صبر ہے، اور کل جنت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ آشکارا اور اس کا راہ پیما نفع میں رہنے والا ہے۔ جس کے سپرد یہ وصیت ہے وہ اس کا نگہباں ہے۔ یہ تقوی اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گے۔ کل جب خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے گا، اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو اسے قبول کرنے والے اور اس کا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور توصیف کے مستاق ہیں، جو اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں۔ لہٰذا تقوی کی آواز پر اپنے کان لگاؤ، اور سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو، اور اس کو گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو، اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلہ میں اسے اپنا ہم نوا بناؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔